قتل کرتے رہے انبیاء کو ناحق، یہ بھی ہمارے پاس نوٹڈ ہے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم ان سے کہیں گے کہ اب چکھو جھلستی ہوئی آگ کا عذاب، اب اس کا مزہ چکھو۔ دنیا میں تو بڑی باتیں بناتے تھے اور یہ زبان چلانے میں تم سب سے آگے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، اور یہ ہے اصل میں جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا اس کا نتیجہ ہے، جو کمائی کی ہے یہ اسی کا بدلہ ہے جو تمہیں ملا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں پر۔ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی تھی، ہم سے یہ عہد لیا تھا، اللہ نؤمن لرسول، یہاں پھر یہود کا تذکرہ ہے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اللہ نؤمن لرسول، اللہ نے ہم سے یہ بات طے کروا لی تھی کہ ہم کسی بھی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے، یقین نہیں کریں گے، حتی یاتینا بقربان، جب تک کہ وہ ایک ایسی قربانی ہمارے سامنے نہ لائے، پیش نہ کرے، تأکلہ النار، جس کو آگ کھا جائے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں آپ کو ذکر ملے گا کہ شروع میں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت تھی، کوئی شخص قربانی پیش کرتا تھا، اللہ کے نام پر کوئی چیز قربان کرتا تھا، کوئی جانور ہے، تو آسمان سے ایک آگ اترتی تھی اور اسے بھسم کر کے ختم کر دیتی تھی، اور یہ اس بات کی علامت شمار ہوتا تھا کہ یہ اللہ نے قبول کر لی۔ تو اہل کتاب نے، یہودی علماء نے یہ بہانہ کیا کہ اللہ نے ہم سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ جب تک کوئی رسول اس قسم کی قربانی پیش نہ کرے کہ جسے آسمان سے آگ کھا جائے، اس وقت تک اس پر ایمان نہ لانا۔ اب یہ بالکل ایک بہانہ تھا، خوہ بدرہ بہانہ بسیار، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ بیچ میں ٹانک دیا۔ فرمایا قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، آپ ذرا ان سے کہیے کہ تمہارے پاس کتنے ہی رسول ایسے آئے جو بڑی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے مجھ سے پہلے، وبالذی قلتم، اور یہ جس نشانی کا تم نے ذکر کیا وہ بھی لے کر آئے تھے، فلم قتلتموہم، تو پھر تم ان کے قتل کے درپے کیوں رہے؟ تم نے پھر بھی نہیں مانا، انہیں مان کر تو نہیں دیے بلکہ انہیں قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ان کنتم صادقین، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، تو اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو اس سے پہلے بے شمار رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے، یہ تو معاملہ ایسا ہی رہا۔ جاؤ بالبینات، اور وہ رسول بڑی بڑی کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے تھے، والزبر والکتاب المنیر، اور وہ صحیفوں کی اور کتاب، روشن کتاب کے ساتھ آئے تھے، یہ سب چیزیں ان کے پاس تھیں، لیکن جھٹلانے والوں نے ان کو پھر بھی جھٹلایا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ ایک اٹل حقیقت ہے، اور یہ وہ بات ہے جس کو ہر شخص ماننے پر مجبور ہے، چاہے موت کے تصور کو ذہن سے جھٹکتا ہو، لیکن جب بھی آپ اس سے موت کے بارے میں بات کریں گے تو وہ یہ مانے گا کہ ہاں موت تو آنی ہے، اس سے مفر تو نہیں۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور موت پر خاتمہ نہیں ہے، تمہیں پورا پورا بدلہ ملے گا قیامت کے دن، یعنی پھر دوبارہ ایک زندگی ہے اور وہاں پر حساب کتاب ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، یہ آیت بہت اہم ہے کہ اللہ کے نزدیک انسان کی کامیابی کا معیار کیا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جسے جنت میں داخلہ مل گیا، فَقَدْ فَازَ، وہ کامیاب ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے، دنیا میں کوئی حیثیت مل جانا، بڑی دولت کا ہاتھ آ جانا، قرعہ نکل آنا، لاٹری 1 کروڑ کی نکل آئی، اور بے شمار جو معاملات جنہیں ہم کامیابی سمجھتے ہیں وہ کوئی کامیابی نہیں ہے ان میں سے۔ ہو سکتا ہے یہ دولت جو ہے یہی تمہیں صراط مستقیم سے اتارنے کا باعث بن جائے، یہی تمہاری آنکھوں کی پٹی بن جائے۔ کامیابی یہ ہے کہ جو شخص جہنم کی آگ سے بچایا گیا اور جسے جنت میں داخلہ مل گیا وہ کامیاب ہے، باقی کوئی کامیاب نہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سامان، یہ ٹریپ ہے، یہ قرآن مجید میں کئی جگہ یہ الفاظ آئے ہیں، دھوکے کا سامان، یہ فریب ہے۔ اور فریب کیا ہے؟ کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے محسوس یہ کرتا ہے کہ یہ حقیقی زندگی ہے، یہاں کا نفع اصل نفع ہے، یہاں کا نقصان اصل نقصان ہے، ذرا کوئی نقصان ہوا ہمت جواب دے گئی،
ڈپریشن ہو گیا، مصیبت آ گئی، اور کچھ کامیابی مل گئی ہے تو آپے سے باہر ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ، اور یہاں کی عزت اور یہاں کی ذلت، بس سمجھتا ہے اصل زندگی یہ ہے اور سب کچھ یہیں کا ہے، حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اصل تو زندگی وہ ہے، کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ وہاں ہونا ہے، حقیقی زندگی وہ ہے، یہ تو ایک دھوکہ ہے کچھ عرصے کی، بڑی ناپائیدار، انسرٹن ہے کہ کل ایک اگلے پل کا پتہ نہیں، یہ زندگی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ دھوکہ ہے، اس میں انسان سمجھتا ہے کہ بس اصل زندگی یہ ہے اور سب کچھ لٹا دیتا ہے اسی کے لیے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہیں لازماً جانچا جائے گا، آزمائش کی جائے گی تمہارے مالوں میں بھی اور جانوں میں بھی۔ سورہ بقرہ میں جو بات آئی تھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، وہی ایک اور انداز سے یہاں آئی کہ تمہاری آزمائش لازماً ہوگی جان اور مال کے نقصان سے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہیں سننی پڑیں گی باتیں ان لوگوں سے بھی جنہیں پہلے تم سے کتاب دی گئی تھی، یعنی یہودی، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا ہے، ان سب سے تمہیں باتیں سننی پڑیں گی، اذًا کثیرہ، بہت جلی کٹی باتیں، اذیت بخش باتیں، یہ بھی امتحان کا حصہ ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور امتحان میں صحیح طریقہ کیا ہے؟ صبر کرو، اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، پرہیزگاری اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے، ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہ عہد لیا تھا، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ اس کتاب کو کھول کر بیان کرو گے لوگوں کے لیے، اس کے مضامین کو واضح کرو گے، کوئی چیز وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اسے چھپاؤ گے نہیں، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے اس عہد کو، اس قول و قرار کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، یعنی اگنور کیا، نظر انداز کر دیا۔ ہم اپنے محاورے میں کہیں گے انہوں نے پاؤں تلے مسل دیا اللہ کے اس حکم۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے عوض تھوڑی سی قیمت وصول کر لی، یعنی اللہ کے احکام کو چھپا کے کیا ملا انہیں؟ کچھ دنیاوی فائدہ، کچھ مراعات، کچھ نقدی، کیا اس کی حقیقت ہے؟ حقیر سی قیمت۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو کتنی بری خریداری ہے جو انہوں نے کی ہے، یہ بدترین سودا ہے جو انہوں نے کیا اللہ سے۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا، اور تم ہرگز خیال نہ کرنا ان لوگوں کو کہ جو خوش ہوتے ہیں، اتراتے ہیں اپنے کارناموں پر، اپنے کیے پر، اپنی اچیومنٹس پر۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان معاملات میں بھی جو انہوں نے نہیں کیے، جو کام دوسروں نے کیا اس کا بھی کریڈٹ خود لینا چاہتے ہیں، ان باتوں کی بھی چاہتے ہیں کہ لوگ تعریف کریں جو انہوں نے کیا ہی نہیں۔ یہ خاص ذہنیت ہوتی ہے، مینٹلٹی ہے، ہر دور میں ہے، اس دور میں بھی آپ کو معلوم ہے، ہمارے سیاسی رہنماؤں کی اکثر مینٹلٹی یہی ہے، کوئی چیز کریڈٹ میں آ جائے، کیا کسی نے بھی ہو، تعریف ہماری کی جائے اس کے حوالے سے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، یہ لوگ تم ہرگز نہ سمجھنا کہ یہ اللہ کے عذاب سے چھوٹ جائیں گے۔ دنیا میں چاہے یہ سارا کریڈٹ لے جائیں، یہ بھی ہم نے کیا، وہ بھی کیا، دوسروں کے کاموں کو بھی اپنے کھاتے میں ڈالیں، لیکن یہ ہے کہ آخرت میں بچنے والے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، حکومت اللہ ہی کی ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ آخری رکوع ہے سورہ آل عمران کا، بہت جامع مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات سے بڑی خاص محبت تھی، اور رات کے پچھلے پہر جب آپ جاگتے تھے تو آپ کی زبان پر یہ آیات جاری ہوتی تھی۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں، لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہوش مند لوگوں کے لیے، باشعور لوگوں کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قدرت کے مظاہر ہیں، اور ان مظاہر فطرت کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ ہے اس تک انسان پہنچتا ہے ان پر غور کر کے، اور اللہ کی صفات کی عکاسی ہو رہی ہے ان مظاہر فطرت۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ لوگ کہ جو ذکر کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں اللہ کو کھڑے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی، وعلی جنوبہم، اور اپنی کروٹ کے بل لیٹے ہوئے بھی۔ یہ اصل میں